السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری بات چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بچوں کو بہت سارے معاملات میں جھوٹ بول کر اپنی بات منواتے ہیں۔ کبھی کھلونے لانے کا وعدہ کرتے ہیں، کبھی مٹھائی لانے کا وعدہ کرتے ہیں، کبھی گارڈن لے جانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ الغرض ان میں اکثر وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگی، آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے کہا، آپ انہیں کیا دیں گی؟ میری والدہ نے کہا، اللہ کا رسول میں انہیں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انہیں کوئی چیز نہ دیتی تو آپ پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جھوٹ بول کر بچوں کے احساسات سے کھیلنے سے خبردار فرمایا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے اور ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں فرماتے، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک بچہ تھا اور میرے ہاتھ برتن میں بے جگہ پڑتے تھے، کبھی میں ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے کھاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے بچے، اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ راوی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں زندگی بھر ان تعلیمات پر عمل پیرا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی ان کے بچپن ہی سے بہادری، توکل جیسی صفات اپنی تعلیمات کے ذریعے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے بچوں کو اعلیٰ معانی و مفاہیم کے تدریجی گھونٹ پلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بعض بچوں کو، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے تاکہ وہ سیکھیں اور ان میں پختگی پیدا ہو جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے سامنے کھجور کا ایک گچھا لایا گیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کم سنی کی وجہ سے میں شرما گیا اور خاموش رہا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی چھوٹے ہیں اور آپ کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، تو آپ نے انہیں سادہ مفہوم پر مشتمل پر اثر کلمات کی تعلیم دی اور کہا، اے بچے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ ساری دنیا مل کر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے، اور ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچانا چاہیں۔ دوستو غور کریں کہ کس قدر بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے احترام اور ان کی قدر کے سلسلے میں اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ کبھی بڑوں کی مجلس میں بچے شامل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے مقابلے بچوں کو ترجیح دیتے تھے۔ جیسے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ پینے کے لیے ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس پیالے سے دودھ نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں جانب ایک لڑکے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے بائیں جانب عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، میاں لڑکے، تم اس کی اجازت دیتے ہو کہ پہلے میں یہ پیالہ عمر رسیدہ لوگوں کو دوں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کا رسول، میں اپنا حصہ جو آپ کا جھوٹا مجھے ملے کسی کو دینے میں تیار نہیں ہوں۔ آخر میں اللہ کے رسول نے پیالہ اسی بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دو امر کا خیال رکھا، آپ نے بچے کے حق کا خیال بھی رکھا اور اس سے اجازت طلب کی، نیز آپ نے بڑوں کے حق کا بھی خیال رکھا اور بچے سے مطالبہ فرمایا کہ وہ بڑوں کے لیے اپنے حق سے بری ہو جائے۔ جب بچہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نہ ڈانٹا اور نہ سختی کی، بلکہ اسے اس کا حق دے دیا۔ دوستو، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا خود بھی خیال رکھا اور امت کو بھی اس کی بھرپور تعلیم دی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔